جی ہاں، ہم اب گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ یاد الہی کا معیار کیا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا انسان کو کہ اس نے اللہ کو یاد رکھا ہے؟ ہم سب کی زبانوں پر ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کو یاد ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم یاد رکھتے ہیں، ہمیں یاد الہی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اور آپ ہمارے عمل پہ نہ جائیں، ہماری نیت کو دیکھیں۔ ہوتا نہیں، یہ لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں یاد الہی ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہم اللہ کو یاد رکھے ہیں، اللہ کی یاد ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ نہیں عزیزان محترم، اس کا ایک معیار ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے اللہ کو یاد رکھا ہے، کس کے دل کے اندر اللہ کی یاد موجود ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی یاد ہے اور آپ نے اللہ کو یاد رکھا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا معیار تو ہونا چاہیے، کوئی میزان تو ہونا چاہیے، کوئی اسکیل تو ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے آپ پہچان لیں اپنے آپ کو، کم از کم دوسروں کے لیے نہ صحیح، اپنے وجود کو تو انسان پرکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی یاد الہی محفوظ ہے، موجود ہے، وہ اس نے کتنا اللہ کو یاد کیا ہے۔ تو دیکھیں میرے مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اس یاد الہی کے معیار کو بھی بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کے تقاضے کو بھی بیان کر رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اطاع اللہ عز وجل، کہ جس نے اللہ عز وجل کی اطاعت کی، فرما برداری کی، فقط ذکر اللہ، تو اس نے گویا اللہ کو یاد رکھا ہے۔ پس معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر یاد الہی ہے، تم اللہ کو یاد رکھے ہو، ذکر اللہ سے تمہارا دل جو ہے وہ پر ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اطاعت خداوندی سے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو تمہارے دلوں کے اندر یاد الہی ہے، تم ذاکر خدا ہو، اگر تم مطیع و فرما بردار پروردگار ہو، اللہ کے امر کی اطاعت کرتے جاؤ، تمہیں خداوند عالم ذکر اللہ کی سند دیتا جائے گا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کو یاد رکھا ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ، اگرچہ دیکھیں اس کی نماز، اس کے روزہ اور اس کی تلاوت قرآن کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر وہ صرف 5 وقت کی نمازوں پر اکتفا کرتا ہے اور مستحب نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہیں، اگر اس نے صرف ماہ مبارک رمضان کے روزے صرف رکھے ہیں اور دیگر مستحب روزے نہیں رکھے، اگر وہ دن میں مثال کے طور پر آدھا صفحہ، 1 صفحہ قرآن پڑھ لیتا ہے، سارا دن اس نے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، اس کا عمل تھوڑا ہونے کے باوجود، لیکن کیونکہ اس نے پروردگار عالم کے حکم کی اطاعت کی ہے، اپنے آپ کو معصیت سے بچایا، گناہوں سے بچایا، تو گویا اس نے پروردگار کو یاد رکھا ہے۔ یہ معیار ہے۔ اگر آپ اطاعت خداوندی کے ساتھ تلاوت قرآن آپ کی کم ہو، روزے آپ کے کم ہوں، آپ کی نماز کم ہو، یعنی آپ نے صرف پنجگانہ نمازوں پر اکتفا کیا، ماہ مبارک اور رمضان کے فقط روزے رکھے اور دن میں اگر آدھا صفحہ بھی قرآن کریم پڑھ لیا، اسے سمجھنے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور آپ اللہ کے ذکر کو انجام دے رہے ہیں۔ یہی یاد الہی کا معیار ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔